اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما علی الامام المنتظر بقیت اللہ فی الارض روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون صدق اللہ العلی العظیم۔ حمد کے ساتھ، ذکر کے ساتھ، شکر کے ساتھ خداوند عالم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں اور تہنیت کے ساتھ تمام انبیاء اور نبی آخر الزمان کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، ان کی محنتوں کو مکمل کرنے والا، ان کی محنتوں کو ثمر دینے والا، ان کے لائے پیغام کو جلا دینے والا وہ مولود جو کہ مولود کعبہ ہے، آج دنیا میں آئے۔ خدا جو سورہ آل عمران میں ہمیں پیغام دے رہا ہے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا، کہ تم جب تک بر کو نہیں پا سکتے جب تک وہ نہ خرچ کر دو جو تمہیں خود پسند ہے۔ اور ہم نے دیکھا خدا کے اسماء حسنہ میں پیارے پیارے ناموں میں ایک نام ہے البر۔ ہم تو بنیں گے، ہم تو پائیں گے بر جب وہ خرچ کریں گے جو ہمارا پسندیدہ ہو۔ پھر خدا بھی تو البر بر بنا، کچھ تو اس نے اپنے خزانے سے پسندیدہ خرچ کیا ہوگا۔ میں نے دیکھا ہاں، خدا نے کبھی 17 ربیع الاول کو اپنا خزانہ لٹایا، کبھی 20 جمادی الثانی کو، کبھی 13 رجب کو، کبھی 15 شعبان کو، کبھی 3 شعبان کو، کبھی 15 ماہ رمضان کریم کو۔ خدا اپنے خزانے کے موتی نچھاور کرتا رہا اور البر کی صنعت پختہ ہوتی چلی گئی۔ اور دنیا کا طریقہ یہ ہے، ویلفیئر کنٹریز کا طریقہ یہ ہے، رفاہ عام کے والے ممالک کا طریقہ یہ ہے کہ اگر کوئی بچہ ان کے گھر پیدا ہو اسے وہ اپنا شہری بنا لیتے ہیں۔ کوئی امریکہ میں پیدا ہو تو وہ امریکن سٹیزن کہلاتا ہے، کوئی کینیڈا میں پیدا ہو تو کینیڈین بن جاتا ہے، آسٹریلیا میں پیدا ہو تو آسٹریلین کہلاتا ہے۔ تو جتنے ویلفیئر ممالک ہیں وہ پیدا ہونے والے بچے کو اپنی شہریت دے دیتے ہیں۔ پھر میں نے دیکھا ممالک میں جس کا ملک سب سے بڑا ہے، للہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، جس کا ملک سب سے بڑا ہے، خداوند عالم جس کی مملکت سب سے بڑی وسیع ہے، جب اس کے ذاتی گھر میں کوئی بچہ پیدا ہوا تو جب دنیا والے امریکن، کینیڈین، آسٹریلین بنا لیتے ہیں، تو جو خدا کے گھر میں جس کا ملک سب سے بڑا ہے لیکن اس کے ذاتی گھر میں کوئی بچہ پیدا ہو تو وہ کیوں نہیں للہی شہریت، خدائی صفات، الوہی رنگ اپنے اندر رکھتا ہو، کیوں نہ رکھے؟ تو یہ بچہ للہی بچہ، یہ مولود للہی مولود ہے۔ بات ہوتی ہے جب اس فضیلت پر آ کر کہ نہ اس سے پہلے کبھی ایسا ہوا نہ اس کے بعد کبھی ایسا امکان ہے۔ مادر عیسیٰ سے بھی کہا گیا جن کا اٹھنا، بیٹھنا، سونا، رہنا، عبادت سب بیت خدا میں تھی، لیکن جب ولادت کا وقت آیا ان سے کہا گیا نکل جائیے۔ جن کا مستقل قیام مسجد میں تھا، بیت خدا میں تھا، ان سے کہا نکل جائیے۔ لیکن جن کا قیام مسجد میں نہیں تھا، جن کے شوہر کے پاس کنجیاں موجود تھیں، انہیں جب وقت ولادت مدد چاہیے تھی، وہ کعبے کے قریب آئیں تو ایک نیا در بنا، نہ کہ پرانا در کھلا، ایک نیا در بنا۔ خدا نے کہا یہ کوئی اتفاق نہیں تھا۔ بات کریں گے کہ مادر نے بھی تو واسطہ اسی کا دیا تھا جس کے سبب
وہ اس کعبے تک چل کے آ رہی تھی. یا خدا اس مولود کا واسطہ جو میرے جنین میں ہے میری مشکل کو آسان کر دے. اور پھر نیا در کھل گیا. بات یہ ہو رہی ہے کہ جب اس فضیلت پر آ کے رک جاتے ہیں کہ مولود کعبہ نہ اس سے پہلے کوئی تھا نہ اس کے بعد کوئی تھا، تو اہل سنت برادران جو محبت اہل بیت رکھتے ہیں وہ بھی اگر اس فضیلت میں غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں ان بغضی افراد کی جو یہ کہتے ہیں کہ یہ فضیلت ثابت نہیں ہے، ہمارے پاس سند موجود نہیں ہے. جب سند کی بات کی جائے تو پھر خود قبولتے بھی ہیں، کہتے ہیں ہاں مستدرک الحاکم میں مولا کائنات کی بیت خدا میں ولادت کی روایت موجود ہے. مستدرک الحاکم. اور پھر کہتے ہیں کہ اس مؤلف نے اس روایت کو صحیح مانا ہے، درست مانا ہے. پھر بھی آگے کہہ دیتے ہیں کہ نہیں اس کی روایت کی صحت. جب کتاب کا مؤلف روایت کو نقل کرتے ہوئے فیصلہ دے رہا ہے کہ یہ روایت ہے اور یہ روایت درست ہے، لیکن بعد کے آنے والے افراد جو اسے پے در پے نقل کر رہے ہیں اس روایت کو، بعد کے آنے والے افراد آ کے پہلی ہی روایت کی سند کا انکار کر دیتے ہیں. یا تو پھر ایسے ہی ہے کہ اظہر من الشمس چیزوں کا انکار کر دیا جائے. لوگ اس سے روایت نقل کریں، راوی اس روایت کو ذکر کرے، مؤلف اس روایت کو کتاب میں لکھے، لیکن کہتے ہیں کہ نہیں اس کی صحت درست نہیں ہے، کمزور ہے، ضعیف ہے. پھر تو ہم ہر بات کے بارے میں یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ یہ بھی کمزور ہے، یہ بھی ضعیف ہے. لیکن پھر وہی علماء یہ کہتے تھے کہ یہ علی مولا کی فضیلت نہیں ہے کہ وہ کعبے میں پیدا ہوئے، بلکہ یہ تو کعبے کی فضیلت ہے کہ علی مولا اس میں پیدا ہوئے. ہم کہتے ہیں جی بات یہاں آپ نے درست کہی، یہ کعبے کی فضیلت ہے کہ علی ان کے گھر میں پیدا ہوئے، یہ علی کی نہیں تھی. کوئی کہیں بھی علی کو پکار سکتا ہے، علی سبھی کا مقدر سنوار سکتا ہے. کرم علی کا جو اترا وہ جوف کعبہ میں، وہ اپنے گھر میں بھی کعبہ اتار سکتا ہے. بالکل درست بات ہے کہ علی مولا کعبے میں پیدا ہوئے، ورنہ وہ چاہتے تو کعبہ اپنے گھر میں اتار سکتے تھے. اور یہ کہنا کہ یہ علی مولا کی فضیلت نہیں ہے بلکہ کعبے کی فضیلت ہے، ہاں اس بات سے آگے بات بڑھاتے ہیں. بے شک یہ علی جیسے مولا ہیں جنہوں نے کعبے میں پیدا ہو کر ایک خالی انگوٹھی کو نگینہ دے دیا. کسی انگوٹھی میں نگینہ نہ ہو، اور نگینے ہو ایک قیمتی انگوٹھی میں سنگریزے، خار، نامناسب چیزیں جڑ دی جائیں، وہ انگوٹھی کی خوبصورتی نہیں بدنمائی کا سبب بنے گی. کعبے میں 360 بت تھے، بدنمائی کا سبب تھے. بت شکن بھی اسی گھر میں آئے گا، اور بت شکن جب ان کو نکالے گا کوئی تو جگہ ہو، کوئی تو فرد ہو جو اس خالی جگہ کو پر کرنے والا ہو. یہ بت شکن ہی تو ہیں جو خالی جگہ کو خود ہی پر بھی کر رہے ہیں اور نامناسب چیزوں کی کعبے میں سے صفائی بھی کر رہے ہیں. گویا انگوٹھی جتنی قیمتی تھی نگینہ اس سے زیادہ قیمتی لگ گیا. کسی ہیرے کو ہم نے لوہے کی انگوٹھی میں نہیں دیکھا، کسی سونے میں ہم نے زمین کے سنگریزے کو نہیں دیکھا. انگوٹھی بھی قیمتی، نگینہ بھی قیمتی. گویا کعبہ علی کی ولادت سے جگمگا اٹھا. جی جب ہم کہتے ہیں کہ جب علی آ گئے زندگی آ گئی، حقیقت یہی ہے کہ ہاں علی آ گئے، لیکن کیا زندگی، بندگی، آگہی جس کا دعویٰ کیا گیا ہے کیا وہ آ گیا ہے؟ کیا وہ آ گئی ہے؟ وہ آگہی، وہ بندگی کیا آ گئی ہے؟ ہم غور کرتے ہیں. جاحظ جیسے شخص، اہل سنت کے بڑے عالم، مورخ، مصنف، مؤلف، وہ کہتے ہیں جاحظ کہ علی کے کلام میں 9 جملے ایسے ہیں جس کی کوئی نظیر نہیں. میں یہ کہتی ہوں کہ 9 جملے ایسے ہیں جس کو انہیں غور کیا ہوگا. اگر فرصت ملے تو ہمیں لگے کہ ہر کلمہ ایسا ہی ہے جس کی کوئی نظیر اور مثال موجود نہیں ہے. جاحظ یہ کہتے ہیں
کہ علی کا کلمہ، علی کے کلمات میں سے 9 میں سے آیت 3 کی بات کرتے ہیں کہ احتج الی من شئت تکن اسیرا، کہ جس کے چاہو محتاج بن جاؤ اور اس کے پھر غلام رہو. احتج الی من شئت، جس کے سامنے چاہو اپنے دست سوال کو دراز کرو، اپنی احتیاج پیش کرو. تکن اسیرا، اور پھر اس کے غلام بن جاؤ. پھر کہتے ہیں استغنا الی من شئت تکن نذیرا، اور جس کے سامنے چاہو استغنا، اپنے غنا کا، مستغنی ہونے کا اظہار کرو. تکن نذیرا، تمہارے سامنے ایک بڑا ثروت مند بہت سخی بیٹھا ہو، لیکن استغنے الی من شئت، تم اس کی طرف رغبت ہی نہ رکھو. استغنے، مستغنی ہو جاؤ اس سے. تکن نذیرا، تم اس کے جیسی نذیر بن جاؤ گے، ویسے ہو جاؤ گے. پھر کہتے ہیں استحسن الی من شئت تکن امیرا، کسی پر بھی چاہے احسان کرو اور پھر اس کے امیر اور مالک بن جاؤ. اسی لیے میں نے اپنے مولا کو دیکھا کہ استغنا، وہ غنی رہے ساری زندگی ہر اس چیز سے جو دوسروں کے ہاتھ میں تھی. کبھی کہتے تھے یہ پوری دنیا اپنے تمام مال و متاع کے ساتھ چیونٹی کے منہ میں موجود گندم کے چھلکے سے کمتر ہے. کبھی اپنی ٹوٹی ہوئی جوتیوں کے بارے میں کہتے تھے کہ یہ دنیا میری نظر میں اس سے حقیر ہے. کبھی کہتے تھے 3 طلاقیں دیں. تو میرے مولا سوائے خدا کے کبھی کسی کے آگے دستے سوال نہیں. احتج الی من شئت تکن اسیرا، کہ چاہے جس کے سامنے اپنا سوال دراز کر دو اور اس کے غلام رہو. میرا مولا رات کی تنہائی کبھی دعائے مشلول سکھاتا، کبھی دعائے کمیل، کبھی دعائے یستشیر، کبھی جوشن کبیر. جتنی کثرت سے دعائیں اور مناجات میرے مولا پڑھا کرتے تھے، نمازیں الگ، مناجات الگ، دعائیں الگ. کیوں؟ کیونکہ ساری کائنات میں آئی بندہ صرف خداوند عالم کا تھا، ہر ایک سے مستغنی تھا، ہر ایک سے اوپر اور بالا دست تھا. وہی میرا مولا علی ہمیں پیغام دے رہے ہیں. جب نوف بکالی کے چہرے پر نظر ڈالتے ہیں اور کہتے ہیں تم میں شیعوں والی علامت نہیں ہے. ہم جھوم جھوم کے قصیدہ پڑھتے ہیں جب علی آ گئے زندگی آ گئی. جی علی آ گئے، 13 رجب کو علی آ گئے، زندگی آ گئی، اسلام کو زندگی ملی، انبیاء کی محنتوں کو زندگی ملی، رسول اکرم کے مشن کو زندگی ملی. لیکن اگر آگہی، بندگی، روشنی نہیں آئی تو نوح بکالی والا جواب ہمیں بھی ملے گا، تم میں شیعوں والی علامات نہیں ہیں. جس طرح جھوم کے ہم قصیدہ پڑھتے ہیں جب علی آ گئے زندگی آ گئی، بندگی آ گئی. خدا استاد سبت جعفر کو درجات بلند فرمائے، درست ٹارگٹ دے کر گئے ہیں، ایک ہدف دے کر گئے ہیں قصیدے کی صورت میں کہ ہاں جب علی آ گئے تو تم میں اب بندگی آنی چاہیے. جب علی کا ذکر کرو، علی کا معیار دیکھو، علی کس معیار کے تھے. علی کم پہ قانے نہیں تھے. ہم تو کیا، دوسرے مذاہب، دوسرے مکاتب کے افراد جب علی مولا کو، عیسائی افراد جب علی مولا کو پڑھتے ہیں تو بے اختیار کیا اٹھتے ہیں، کیا پکارتے ہیں؟ کہتے ہیں علی جیسا شخص اپنے وقت سے بہت پہلے پیدا ہو گئے. علی اس زمانے کے لیے نہیں تھے. چوک چرداک کہتے ہیں کہ علی اپنے زمانے سے بہت پہلے پیدا ہو گئے، وہ زمانہ علی کا نہیں تھا اور علی اس زمانے کے نہیں تھے. میں کہوں گی ہاں ایک منصف مزاج عیسائی نے یہ بات کہی کہ علی اپنے زمانے سے پہلے پیدا ہو گئے. میں درست مانتی ہوں، لیکن اس کے ساتھ اضافہ کروں گی علی جس زمانے میں آ جاتے زمانہ ان کے پیچھے ہوتا اور علی اس سے آگے. کیوں؟ علی امام من است و منم غلام علی. پوری کائنات علی کے غلام ہے اور علی امام ہے، کائنات کا امام. امام کو آگے ہی ہونا چاہیے، کائنات کو پیچھے ہی ہونا چاہیے. علی اپنے فضائل و کمالات کے اعتبار سے ہر وقت میں سب سے آگے ہونے چاہیے. اور ایک عیسائی منصف مزاج نے اس بات کو قبول کر لیا کہ علی اس زمانے کے لیے نہیں تھے.
وہ زمانہ علی کا نہیں تھا. درست علی جس زمانے میں بھی آ کے اپنی صفات کو آشکار کریں گے یہی دکھے گا کہ یہ زمانہ علی کا نہیں ہے. علی میں جو کمالات مچل رہے ہیں، جو علوم کا سمندر ٹھانٹے مار رہا ہے، جو فضائل بے بہا آپ کے اندر موجود ہیں، وہ جب جب اظہار کریں گے، جب جب اظہار کریں گے یہی لگے گا کہ علی وقت سے پہلے باتیں بیان کر رہے ہیں. علی مولا کے ارشاد فرماتے ہیں وقت آخر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب میرے زانو پر رسول کا سر تھا، میرا چہرہ رسول کے چہرے پر تھا، میرا سینہ رسول کے سینے کے ساتھ لگ رہا تھا، سانسیں ٹکرا رہی تھی، اس وقت رسول اکرم نے میرے کان میں علم کے 1000 باب کھولے اور جس سے مزید 1000 باب کھلتے چلے گئے. ہاں علی مولا میں وہ تمام چیزیں موجود ہیں کہ اگر وہ ظاہر کرنے پر آ جاتے تو دنیا کہتی کہ ہاں یہ علی کا زمانہ نہیں ہے، علی زمانے سے پہلے آ گئے. اسی لیے علم کو چھپا کے رکھا ظہور کے زمانے کے ساتھ کہ علم کل 28 حروف پر ہے، جس میں سے 2 حروف کا علم اب تک دنیا میں آشکار ہوا. اور جب علی کا آخری بیٹا، علی کا آخری نائب، خدا کا آخری نمائندہ، امام آخر، صاحب الزمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف تشریف لائیں گے، اس وقت باقی علوم اپنی انتہا کو پہنچیں گے. گزشتہ کے 2 حروف اور آئندہ کے حروف ملا کل علم دنیا کے سامنے آ جائے گا. پھر دنیا کہے گی ہاں یہ تھا علی کا علم جس کو ان کے وارث نے ظاہر کیا. اور اسی پیغام کے ساتھ تہنیت کو ختم کرتے ہیں کہ جب علی آ گئے تو آگہی آنی چاہیے، بندگی آنی چاہیے، کوشش آنی چاہیے، معرفت آنی چاہیے، اطاعت آنی چاہیے، تاکہ یہ سب کچھ جمع ہو، ظہور صاحب الزمان ہو سکے. مبارکباد ایسی ہی مبارکباد ہے کہ جب ان کے وارث کے راستے کو ہم کھولنے والے بنیں، دروازے کو کھولنے والوں میں ہمارا بھی ہاتھ ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والسلام علی المرسلین. خدا حافظ. التماس دعا.